السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کو تبلیغ و اسلام چینل کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب اور آپ کے اہل و عیال خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو اللہ پاک ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ آج ہم تبلیغ و اسلام کی طرف سے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں آپ نے کسی سے سنا ہوگا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور گھنٹی والے آئیکن پر دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سامنے آ سکیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کے فضائل اور یہ وظائف ہے۔ ایک وظیفہ ایسا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا۔ اس کے فضائل ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے 300 روزیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس کے لیے 300 دروازے روزیوں کے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر شخص آج روزی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دوسرا اس کا وظیفہ جو ہے، اس کے پڑھنے کا فضائل جو ہے، 300 تکلیف دور ہو جاتی ہیں، یعنی جو شخص ایسی تکلیف میں مبتلا ہے جو دور ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی تمام تکالیف دور کر دی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا وظیفہ یہ ہے کہ 300 سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 300 سال، یعنی اللہ پاک نے 300 مرتبہ پڑھنے پر 300 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو شخص اس کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ روزانہ 300 بار باوضو پڑھنے سے اس کے 9 بڑے فوائد ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، یعنی اللہ پاک 300 دروازے ایسے غضب کے بند کر دے گا جو اللہ پاک نے آخرت میں، یعنی قبر کے عذاب میں اور آخرت میں دوزخ میں جو اللہ پاک نے غضب کے دروازے بند کرنے ہیں وہ اس شخص کے لیے بند کر دے گا، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ، زمین میں جو فساد وغیرہ ہیں اس کے بھی بند کر دے گا۔ 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا، یعنی اللہ پاک 300 مرتبہ پڑھنے سے 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ اب اس میں وہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سے وہ دروازے کھولیں گے، برکت کے، رحمت کے، روزی کے، اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا رشتے کے، اگر کاروبار نہیں چل رہا کاروبار کے، تو 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے، یعنی آج کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، جو شخص ملتا ہے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، تو جو شخص روزانہ سورہ
اخلاص کو فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا 300 دروازے اللہ پاک رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے، یعنی اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہی سوچیں گے کہ بغیر محنت کے کیسے رزق مل سکتا ہے، تو اللہ پاک بغیر محنت کے غیب سے رزق دینے کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، یعنی اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اور اپنے صبر سے صبر، اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ اس کی تشریح ایسے کی جا سکتی ہے جیسے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، یعنی اگر کسی شخص کے پاس علم کی کمی ہے، یعنی دین میں یا جس میں کاروبار میں، تو اللہ پاک اس کے دماغ میں علم ڈالے گا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اپنے صبر سے صبر دے گا اور سمجھ سے سمجھ دے گا، یعنی اگر کوئی شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، اس سے صبر نہیں ہوا، وہ سورہ اخلاص کا ورد کر رہا ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اس کو صبر عطا کریں گے۔ اور ارشاد ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ پاک اس شخص کو پسند کرتے ہیں۔ صبر ایک وہ ایسی واحد چیز ہے جس سے پہاڑ بھی اپنا راستہ، یعنی اس شخص کے لیے پہاڑ بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس شخص کے لیے پہاڑ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا، یعنی اس شخص کو اپنی عقل دے گا، یعنی اپنی علم سے علم دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جو شخص 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 36 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک 36 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ کتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ پاک 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ اب یہ ثواب 36 قرآنوں کا ثواب جو شخص پڑھ رہا ہے تو خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت کیسے دے گا، اس کے جو ہے مالی اسباب کیسے پیدا کرے گا، اور جو اس کو پریشانی ہے کیسے دور کرے گا۔ جو شخص روزانہ 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، 36 مرتبہ مکمل قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے اس کا کتنا درجہ بلند کیا ہوگا۔ 50 سال کا گناہ معاف ہوگا، یعنی اللہ پاک 300 مرتبہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک جنت میں 20 محل دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کے بعد پڑھے گا اس کو 20 محل دے گا جنت میں، جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہر محل میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ کیا قدرت ہے اللہ کی! جو 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں 20 محل دے گا، اور وہ محل یاقوت اور مرجان زمرد کے بنے ہوں گے، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہاں پہ لوگ دولت کے پیچھے، گھر کاروبار کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک جنت میں اتنا بلند مقام اسے دے رہے ہیں کہ 20 محل دے رہا ہے،
جو یاقوت مرجان زمرد کے بنے ہوں گے، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ جہاں چاہے وہ سو سکتا ہے، جہاں چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، جہاں چاہے وہ کھیل سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنا بلند مرتبہ کیا اس شخص کا جس نے 300 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کے بعد پڑھی۔ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص روزانہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ پاک 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا بلند مقام ہے میرے اللہ پاک کا، جو صرف 300 مرتبہ پڑھنے پر 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے۔ جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا ہی مرتبہ ہے اس شخص کا جو سورہ اخلاص کو فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ جب بھی مرے گا، یعنی وہ گناہ گار تھا جیسا بھی شخص تھا، لیکن باقاعدگی سے سورہ اخلاص پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ تو ناظرین، ہم نے سورہ اخلاص کے 9 فضائل اور 9 فوائد بیان کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ تو جس شخص نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔